أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Admin kindly give me the feedback regarding my audio and slides. Visible ہے, voice clear ہے. Okay. لاسٹ سب سے پہلے اسم کی حالتیں تین ہم پڑھ رہے ہیں آج کل. کون سی ہیں تین؟ رفع، نصب and جر، یا رفع، نصب اور جر. عربک میں اسم جو ہے ان تینوں حالتوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتا ہے. اگر حالت رفع میں ہوگا تو مرفوع کہلائے گا. مرفوع مطلب یہ حالت رفع کے اندر. اگر نصب میں ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ منصوب. اور اگر جر میں ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ مجرور. ٹھیک. اچھا، ہم نے کل جو پڑھا تھا یا کل تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق جو ابھی تک ہم نے اسم اسما دیکھے ہیں یا اسم دیکھے ہیں عربک کے اندر، وہ ان تینوں حالتوں میں ڈیفرنٹ شیپ اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کتابن تو آپ کہیں گے یہ حالت رفع کے اندر. اگر میں کہوں کتابن تو آپ کہیں گے حالت نصب کے اندر ہے. اور اگر میں کہوں کتابن تو آپ کہیں گے یہ کس میں؟ حالت جر کے اندر ہے. کتابن، کتابن، کتابن. تو آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جو اسم کتاب ہے یہ تینوں حالتوں کے اندر اپنی جو شیپ ہے اسے چینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے اسما کو جو تینوں حالتوں کے اندر اپنی شیپ کو چینج کر لیں انہیں ہم کہتے ہیں منصرف اسما. کیا کہلاتے ہیں؟ منصرف. انصراف ہوتا ہے کسی چیز کو پھیرنا. ٹھیک ہے. تو منصرف مطلب جو پھر جاتے ہیں، جو چینج ہو جاتے ہیں تینوں حالتوں کے اندر. ٹھیک. تو کتابن، کتابن، کتابیں، تو ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی تینوں حالتوں میں اپنی شکل کو چینج کر رہے ہیں ان کے آخر میں تنوین آپ کو نظر آئے گی. محمدن، محمدن، محمدن. اچھا، اسی طرح جنتن، جنتن، جنتن. اسی طرح قلم، قلمن، قلمن. ٹھیک. تو ان کے آخر میں تنوین آ رہی ہوگی. یہ تینوں حالتوں میں اپنی شکل چینج کریں گے اور کیا کہلاتے ہیں؟ منصرف کہلاتے ہیں. یہ عربک میں جو ٹوٹل اسماء ہیں ان کا 80 سے 85% ہوتا ہے. 80 to 85%. It means کہ 80 سے 85% یا 80 to 85% of the nouns present in Arabic language they change their shape in all three different cases: رفع، نصب and جر. ٹھیک. اب باقی 15% رہ گئے تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اسے معرب منصرف بھی کہتے ہیں، خالی منصرف بھی کہہ لیں، اب تو کوئی اس کی بات نہیں. یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 80 to 85%. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ان کے آخر میں کیا آ رہی ہوتی ہے؟ تنوین آ رہی ہوتی ہے. تنوین کا کیا مطلب ہے؟ 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر. اس کے علاوہ پھر کچھ ہوتے ہیں جنہیں غیر منصرف اسما کہتے ہیں. یہ کوئی 13 سے 15% ہوتے ہیں. اور ان کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ پھر مبنی ان کی کیا نشانی ہوتی ہے یہ ہم آج دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی مثال دی ہے منصرف کی کتاب محمد، کتاب محمد، کتابا محمدن، کتاب محمدن. یو کین سی ان دیز two examples
کہ کتابن اور محمدن کا جو اعراب ہے وہ تینوں حالتوں میں کیا ہوا، چینج ہوا ہے. یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اب ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا، منصرف اسم ہو گیا محمد بھی اور کتاب بھی، بیکاز اٹ چینجز اٹس شیپ ان آل تھری ڈفرینٹ کیسز. تو اس کے بعد غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے، 12 سے 13% ہیں، اور آخری تینوں حالتوں میں یہ نہیں بدلتے بلکہ صرف دو شکلیں اختیار کرتے ہیں. حالت رفع میں اس کی ایک شکل ہوگی، نصب اور جر میں اس کی سیم شکل ہوگی. مثال کے طور پہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے سلیمانو، یہ حالت رفع، پھر ہے سلیمانہ حالت نصب، اور پھر سلیمانہ حالت جر. ٹھیک، تو اگر میں اسے دوبارہ لکھوں، یا عائشہ حالت رفع، عائشہ حالت نصب، عائشہ حالت جر. اب وہ کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو غیر منصرف اسماء ہیں یہ حالت نصب اور جر میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں آپ کو تنوین نظر نہیں آئے گی. تو ان غیر منصرف اسماء تنوین نہیں ہوگی، اور دوسرا کیا چیز ہوگی، نصب اور جر کی جو حالت ہوگی وہ بالکل سیم ہوگی. ٹھیک ہے، عائشہ. اب آپ کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھیں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، تو آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ان عائشہ تو آپ کو نظر آئے گا ان کے بعد عائشہ آتا ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ عائشہ غیر منصرف نام ہے. ٹھیک، تو آپ کو عائشہ تن یا عائشہ تن یا عائشہ تن کہیں نظر نہیں آئے گا. تو یہ کون سے ہوتے ہیں، کیا ہم تھوڑا سا انہیں دیکھتے ہیں. اچھا اوکے. جی سوری، تھوڑی ڈسٹربنس اس لیے مجھے وہ بریک لینا پڑا. اچھا جی، تو غیر منصرف اسما جو ہوں گے ان کی کیا نشانی ہے کہ ان کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور ان کی حالت نصب اور جر بالکل ایک جیسی ہوگی. اب غیر منصرف اسما ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن وہ بالکل اس کورس کے آخر میں آئے گا. فی الحال آپ چھوڑ دیں، فی الحال جو بھی غیر منصرف اسم ہوگا اس کے آخر میں آپ کو بتا دیا جائے گا غیر منصرف ہے، تو آپ نے اس کی وہ شکلیں کیسے بنانی ہے. اب اس کی ایگزامپلز آ گئی. سب سے پہلے ابراہیم، قرآن مجید میں آپ آج کھول کے بھی دیکھ لیجئے گا، کہیں بھی آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ تنوین نظر نہیں آئے گی. ہر جگہ آپ کو پیش یا زبر کے ساتھ وہ نام نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. ٹھیک، مکتو، مکتا، مکتا. مریم، مریمہ، مریمہ. اسرائیلو، اسرائیلا، اسرائیلا. احمرو، احمرا، احمرا. اسودو، اسودا، اسودا. ہجر اسود بھی جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے دیکھا اس ٹیبل کے اندر کہ جتنے بھی اسم ہیں ان کے آخر میں تنوین نہیں ہے. اور ان کی حالت نصب اور جر ایک جیسی ہے، بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان میں سے آپ کوئی بھی قرآن میں اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام، چاہے مکتو ہو، چاہے مریم ہو. ٹھیک ہے، سورہ مریم تو ہے بھی کیا نام ہے قرآن مجید کی کون سی صورت ہے، سورہ مریم 19ویں صورت.
اسی طرح اسرائیل بنی اسرائیل، یا آپ پہلا پارا پورا بھرا پڑا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، تو وہاں دیکھ لیجیے گا کہیں بھی اسرائیل کے ساتھ آپ کو دو پیش نظر نہیں آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح احمر یا بنی اسرائیلہ ہوگا یا بنو اسرائیلو ہوگا، لیکن بنی اسرائیلہ زیادہ آپ کو نظر آئے گا. احمرو رنگ کو کہتے ہیں، سرخ رنگ کو، ریڈ کو، تو احمر احمر. اسود بلیک کلر کو کہتے ہیں، تو اسودا اسودا. ٹھیک. تو آپ کو ایک میں ہنٹ دے دوں، یہ جو یہاں پہ دیے گئے نا آپ کو معنی دیے گئے ہیں، یہ ایکچولی کچھ کیٹیگریز ہیں جو کہ غیر منصرف ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پہلی کیٹیگری ہوتی ہے غیر عرب انبیاء. غیر عرب انبیاء، وہ انبیاء جو عرب میں نہیں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عربی نہیں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے. تو جو دوسرے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور اس میں اور کون سے ہیں، ایک اور ہیں جو لوط علیہ السلام ہے، ایک کون سے شعیب علیہ السلام، شاید میں نے کہہ دیے یا نہیں. یہ 6 ہیں انبیاء جن کے نام جو ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں، جیسے شعیبن شعیبن شعیبن، یا ہودن ہودن ہودن، یا صالحن صالحن صالحن، محمدن محمدن محمدن. تو یہ 6 انبیاء یہ ہیں جن کے نام منصرف ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ غیر منصرف ہیں. اچھا، اس کے بعد شہروں کے نام یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. مکہ تو ہو، کوئی اور ہو، روم ہو، یہ جو بھی ہو، پاکستان، شہروں ملکوں کے نام یہ زیادہ تر منصرف ہوتے، غیر منصرف ہوتے ہیں. پاکستانو، پاکستانہ، پاکستانہ. ٹھیک ہے. پھر عرب عورتوں کے نام یا عورتوں کے نام کے لیے مریم مریمہ مریمہ، عائشۃ عائشۃ عائشۃ، حفصۃ حفصۃ حفصۃ. ٹھیک. اس طرح اور بھی زینب زینبہ زینبہ، یہ بھی سارے کیا ہوتے ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں. زینب زینبہ یا حفصۃ حفصۃ حفصۃ. ٹھیک. یہ بھی سارے غیر منصرف ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد رنگوں کے نام وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. پھر فرشتوں کے نام بھی اسرائیل، میکائیل، اسرائیل، جبرائیل، یہ سارے کیا ہیں آپ کے غیر منصرف ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور اس میں کیٹیگری ہوتی ہے مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں، جیسے سلمان، تو سلمان غیر منصرف ہوگا، سلمانو، سلمانہ سلمانہ. ٹھیک ہے. اس طرح اگر عثمانو تو عثمانہ عثمانہ. عن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جو یہ آپ نے احادیث میں بہت دفعہ سنا ہوگا، تو اس عن کے بعد عثمانہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اسی طرح کوئی اور فیضانو فیضانہ فیضانہ، کوئی بھی الف نون سے جو ختم ہو رہے ہوں وہ زیادہ تر غیر منصرف ہوتے ہیں. تو یہ تھی کچھ کیٹیگریز جو غیر منصرف ہوتی ہیں. لیکن فار دا ٹائم بینگ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ ہاؤ یو ول میمورائز اور کلیم دوز کیٹیگریز. اس میں یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے گا فی الحال کہ یہ غیر منصرف ہے. آپ نے کرنا کیا ہوگا اس کے ساتھ، اس کی صرف 2 فارمز بنانی ہوگی، تیسری فارم اور دوسری فارم جو ہوگی وہ ایکولی ہوگی. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو کائنڈلی آسک. ہے یا نہیں ہے دونوں صورتوں میں مجھے فیڈ بیک دے کے کائنڈلی بتا دیں. ٹھیک. جزاک اللہ. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. پھر غیر منصرف اسماء کی نصب اور جر ایک ہی شکل میں آتی ہے ابراہیم رفع میں، اور اس میں یہ ہو گیا ہمارا. اچھا، ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ غیر منصرف اسماء کی جب حالت نصب لکھتے ہیں تو اس میں ہم الف نہیں ایڈ کرتے. وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم 2 زبر نہیں لگا رہے ہوتے، تو وہ 2 زبر نہ لگانے کی وجہ سے الف ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اگر آپ اس طرح لکھیں گے مثال کے طور پہ اس را ای لو، تو یہ کیا بن جائے گا، اس کا نصب اور جر کیا ہو جائے گا، اس را ای لا. ٹھیک ہے. الف نہیں لگے گا یہاں پہ. اس ہمارے بتایا تھا آپ کو
مکہ تو، وہ تو خیر چلیں اس کے ساتھ ہے، گول تا کے ساتھ ہے تو ویسے وہاں بھی نہیں لگنا تھا، لیکن مکہ تا ہو جائے گا. اچھا اس طرح عثمانہ کے ساتھ بھی نہیں لگا تھا. اچھا اور کون سا میں نے بتایا تھا؟ مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. ٹھیک. تو نصب اور جر میں الف ایڈیشنل نہیں لگتا. اب آ جائیں مبنی اسما کی طرف. یہ کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمارے رہ گئے 80 سے 85% ایک طرف ہو گئے، 12 سے 13% ایک طرف ہو گئے، باقی جو 2% ہیں وہ مبنی کہلاتے ہیں. وہ بنی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مبنی. یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی رہتا ہے. ان کا قصہ ہی آسان ہے. موسیٰ موسیٰ موسیٰ، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، ہدن ہدن ہدن، یا ہاذا ہاذا ہاذا، الذی الذی الذی، اللتی اللتی اللتی. یہ ساری یہ بہت تھوڑے سے ہیں، زیادہ نہیں ہیں. یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں. اگین یہ بھی ان کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے. آپ کو میم بنا کے وہ بتا دیں گے کہ یہ مبنی ہے، تو اسے آپ اس کی جب آپ حالتیں بنائیں گے تو ایک جیسی ہی بنائیں گے. جیسے وہ اگر آپ کی ذہن میں یہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ تینوں حالتیں ایک جیسی ہیں تو ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ رفع نصب یا جر میں ہے، تو وہ کانٹیکسٹ بتا دے گا. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے سامنے جملہ لکھوں، ریڈ 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 ہوتا ہے نا، ہی ہیز، آر ای اے ڈی، دا بک. مجھے بتائیں جو آر ای اے ڈی اے کس فارم ہے؟ فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ فارم میں؟ تھرڈ فارم میں. تو کیسے پتہ لگا؟ کہ آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ لگ گیا. ہیز لگا، ہیز ایف جب لگ گئے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے تو اس میں تھرڈ فارم ہی یوز ہوتی ہے. اب ریڈ کی تینوں فارم ایک جیسی ہیں، ریڈ ریڈ ریڈ، لیکن کانٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا. بالکل اسی طرح عربی کے اندر بھی جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کون سی حالت میں یہ چیز یوز ہوئی ہے. اس کے لیے نہ وہ مطلب پریشان ہونے کی ایکسٹرا ضرورت نہیں ہے. اور یہ کچھ مثالیں مبنی اسما کی، ہاذا ہاذا ہاذا، تینوں فارم میں ایک جیسا ہے. الذی 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 بھی نظر آئے گا. تلکا تلکا تلکا، عیسیٰ، حسنہ، یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ تینوں فارم میں ایک جیسی. تو اگین میں ایک بات دوبارہ بتا دوں کہ ابھی کیونکہ بالکل اسٹارٹ ہے، بگننگ ہے کورس کی، تو اگر کوئی اس میں مبنی ہوگا یا غیر منصرف ہوگا تو بتا دیا جائے گا کہ یہ منصرف غیر منصرف ہے، اس کی آپ نے صرف 2 شکلیں بنانی ہیں. اور اگر مبنی ہوگا تو بتا دیا کہ مبنی ہے، آپ نے تینوں شکلوں میں ایک جیسا ہی رکھنا. ٹھیک ہے. تو جسٹ ابھی آپ کو شکلیں بنانی آنی چاہیے. ٹھیک. اچھا، حرکات و اعراب کے فرق جانے سے پہلے آئی وانٹ کہ آپ جو ہیں خود میرے ساتھ پریکٹس کریں. جو ایکسرسائز ہے بک کی، بک اپلوڈڈ ہے GCR پہ، وہ کائنڈلی کنسلٹ کیا کریں، بہت آسان لکھی گئی. تو اس کی 3 فارمز بنائیں. جدار، اس کا مطلب ہوتا ہے دیوار. اس کی فارمز بنائیں اپنے پاس. اچھا، پھر ما ان کی فارمز بنائیں. اس کا مطلب ہوتا ہے پانی. بک کے آخر میں جو ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں ان کے ساتھ میننگز بھی لکھے ہوئے ہیں، تو کائنڈلی یاد کرنے کی کوشش کیا کریں. اچھا، پھر عمران، یہ عمران میں پہلے بتا دوں یہ کیا ہے، غیر منصرف ہے. میں غین لگا رہا ہوں یہاں پہ. اور لاسٹ میں آپ یہ کر لیں ہا اولائی. یہ جو ہے مبنی ہے، میں میم بنا رہا ہوں، پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک.
ان کی فارمز بنائیں اور شیئر کریں، بتائیں. جس نے سب کی بنا لی ہو وہ کہیں اپنا ہینڈ ریز کرے اور مائک ان میوٹ کر کے مجھے بتائیں. کی جدارن الف کا اضافہ ہوگا اور جدارن. شاباش. مجھے ایک ساتھ لکھنے دیں ایک منٹ سب کے لیے. جدارن الف کا اضافہ ہوگا اور جدارن. جدارن. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. ماں ان کی کیا ہوگی؟ ان الف کا اضافہ نہیں ہوگا. ما ان. شاباش. ما ان ما ان، بالکل ٹھیک. عمران. 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 عمران، نون پہ زبر آ جائے گی اور تیسرا بھی کیا آ جائے گا؟ عمران. ٹھیک. ہاں اولائی کی کیا بنیں گی تینوں فارمز؟ بیٹا آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہاؤلائی. ہاؤلائی. ہا لائی. سیم، نیکسٹ بھی سیم رہے گا. نیکسٹ بھی سیم رہے گی. شاباش. ہا اولائی. ٹھیک ہے. تو سوری میں اوپر لکھنا بھول گیا تھا. یہ پہلا کالم ہے حالت رفع کا، دوسرا ہے نصب کا، تیسرا ہے جر کا. تو یہ آپ کی سے کیا ہوگی؟ پریکٹس ہوگی. یہ بک کی جو ایکسرسائز ہے وہ بھی کائنڈلی کوشش کیجیے گا کہ اس سے سالو کریں. اچھا اب لاسٹ ٹاپک بالکل آج کا، اس کے بعد ہم کلوز کریں گے. حرکات اور اعراب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسی کا وہ ہے، کنٹینیوشن ہے. زیر زبر پیش وغیرہ کو حرکات کہتے ہیں، واولز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اعراب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی اسم کے آخری حصے کی تبدیلی جس سے اس کی رفع نصب جر کا پتہ چلتا ہے، اسے اعراب کہتے ہیں. مثلا اب منافقن ہے، اس کے میم کے اوپر جو پیش ہے، نون کے اوپر زبر ہے، فا کے نیچے زیر ہے، یہ تینوں اس کی حرکات ہیں. اور قاف کے اوپر جو دو پیش ہیں وہ اس کے اعراب ہیں. مطلب میں اس کے اعراب اگر ہائی لائٹ کروں، یہ اس کے اعراب ہیں، باقی ساری چیزیں اس کی حرکات ہیں. مدینہ تن، لاسٹ دو اس کے اعراب ہیں، باقی سارے زبر پیش جزم اس کی حرکات ہیں. کتابن، معلمن، بیتن، ابراہیم. تو جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ ان کے اعراب ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حرکات ہیں جن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسم کس حالت میں ہے. ٹھیک ہے. اور جو باقی حرکات ہیں جن کا اس بات سے تعلق نہیں ہے، تو وہ کیا؟ وہ سمپل حرکات کہلاتی ہیں یا وال کہلاتی ہیں. انگلش میں والز کہہ لیں، عربک میں حرکات کہہ لیں. تو حرکات اور اعراب میں اب جو ہم یہ پڑھتے ہیں نا، اعراب لگائیں اردو کے اندر، یہ وہ ہمارے کورس کے اندر 9th 10th وغیرہ میں، تو وہ ایکچولی اس کا تھوڑا سا غلط نام ہے. اب وہ کہنا چاہیے حرکات لگائیں. اعراب جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے عربک کے اندر. اعراب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اسم جو ہے وہ اپنی کس حالت میں، یا رفع میں، نصب میں، یا جر کے اندر. ٹھیک ہے. تو منافقون کی باقی ساری جو ہے وہ حرکات ہوں گی، آخری دو پیش اس کے اعراب کہلائیں. تو دیٹس آل فرام می فار ٹوڈے. آپ کو کوئی کوشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو فیل فری ٹو آسک. جی. In either case kindly give me the feedback. اگر کلیئر ہے تب بھی بتا دیں. نعمان ظفر. ریفلیکسو ناؤن. what's the reflexive noun؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ جی نعمان اپنا سوال کریں بیٹا. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام. الحمدللہ.
سر ریفلیکسو ناؤن بھی ہمارے ہیں، جس طرح مطلب پروناؤنز اور اس طرح ہم نے کیٹیگریز میں پڑھے ان کو، جس طرح ہم پوزیشن کے لیے شو ہوتے ہیں سر، وہ بھی اوبویسلی آپ کو پتہ ہوگا اس بارے میں. تو یہ سر تھا کہ ہم ان کو کس طرح یوز کریں گے یہاں پہ نہیں ان اعراب ریفلیکسو کی مدد سے. پروناؤنس کے میں یہ یور سیلف، مائی سیلف، ہر صحیح سیلف، صحیح. اٹ سیلف. تو آپ سوال کیا آپ کا، یہ ہم کیا کریں گے سوری؟ سر وہ ریفلیکسو ناؤنس کو ہم کس طرح عربک یوز کریں گے سر یہاں پہ، ٹھیک ہے مطلب جو ان اب سے سر ریلیٹڈ بھی کوئی گرامر کا رول ہے سر؟ جی جی بیٹا ہیں، ضرور ہیں. وہ ضمائر کہلاتے ہیں. دیکھیں پروناؤنس کی ریفلیکسو پروناؤنس جو ہیں وہ ایکچولی پروناؤنس کی قسم ہے نا. تو عربک کے اندر there are 14 different جی سر. types of pronouns used in Arabic. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دفعہ گردان ویسے سنا دیتا ہوں، یہ ابھی ٹاپک نہیں آیا ہے. ہوا، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، ٹھیک ہے سر. کما، کما، کننا، انا، نحن. تو مائی سیلف انا ہوتا ہے، اور اگر میں جمع میں ہوں تو نحن کہلائیں گے. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو اشارہ کروں گا تم یا تو کہوں گا تو کا ہوگا، کاف کے اوپر زبر. ٹھیک، تو وہ ایک ہے ٹاپک ہے، علیحدہ سے ایک دن ہم پڑھیں گے. تو وہ 14 کے 14 جو ہیں آپ کو وہ سمجھ آ جائیں گے کہ پروناؤنس عربک میں کیسے یوز ہوتے ہیں. اور ونس یو گیٹ ٹو نو دا پروناؤنس آف عربک، پھر آپ کے قرآن مجید کا بہت ساری چیزیں اور دعاؤں، عربک دعاؤں کی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ نا کیوں آتا ہے، یا ہو کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہی کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو وہ ایک پورا ٹاپک ہے، ویٹ فار اٹ، انشاءاللہ جب آئے گا تو پڑھیں گے. اوکے، آل سر، تھینک یو. اور سر ایک چھوٹی سی اور چاہیے تھی، جو کہ آپ نے جی ہر جی کہا جی. تو عراب کا فرق کے پچھلے اگزامپلز جب آپ دے رہے تھے جس میں جدارن تھا، معاون، وہ کائنڈلی اگر ہاں ایک دفعہ ہاں، ریپیٹ کر دیں تو. جدار معاون جو تھا، سوری ہاں، اس میں کیا ہوا وہ میں نے خیر اب رب کر دیا ہے. ویسے بتاتے ہیں اس میں کیا نہیں چیز سمجھ آئی آپ کو. سر اس میں جو ہم نے یہ حالت ساری لکھی تھی، مطلب رفع اور نصب اور جر، یہ جو لکھے تھے، وہ میں صرف ایک دفعہ آپ سے گو تھرو دوبارہ وہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہو جائے تو. دیکھیں ما ان جو ہے ایکچولی اس میں الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں بالکل اینڈ پہ. تو اس کی جو حالت ہے یہ تو رفع ہو گئی. جی جو سر. نصب ہوگی اس میں دو زبر تو لگیں گے لیکن ایک الف کا اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جی حمزہ جی. اور الف اکٹھے آ رہے ہیں. اور جر میں جو ہے وہ سمپل کیا بن جائے گا، ما ان بن جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے جدارن، سر. جدارن میں کیا تھا، وہ اس میں ایسی کوئی قید نہیں ہے، وہ ایکسیپشن نہیں ہے جدارن. تو وہ کیا بن گئی، سمپل جدارن، دو زبر لگ گئے را کے اوپر، ایک الف ایڈ ہو گیا. اور جدارن وہ کیا ہو گیا، دو زیر بن گئی آپ کی. ٹھیک ہے، یہ کوئی ٹاپک شاید آپ نے مس کیا ہو، یہ لاسٹ 2-3 ڈیز میں ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے تھے. اور وہ آپ لیکچر دیکھ لیجئے گا، اس میں بڑی ڈیٹیل میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کس طرح دو زبر کب لگتی ہیں اور ایک الف کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب جی زیر جی اور سر. پیش. تو اس کے جی بعد سر. ٹھیک عمرانو ہے. تھا. عمرانو کیونکہ وہ ایک غیر منصرف تھا، عمرانو الف نون آ رہا تھا اس نام میں، تو عمرانہ عمرانہ وہ ایک ہی رہے گا نصب اور جر میں، اور زبر آ جائے گی سمپل، دو زبر نہیں آئیں گی، سمپل ایک زبر آئے گی وداؤٹ ایڈیشنل الف. اور آخر میں ہا اولائی تھا، مبنی تھا. مبنی بالکل اپنی شیپ چینج نہیں کرتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے، انالوجی آپ دے سکتے ہیں کہ کچھ جو ورڈز ہوتے ہیں وہ تینوں فارمز میں 1 2 3 میں چینج ہو سکتے ہیں، گو، وینٹ، گون. کچھ جو ہیں وہ دو کے اندر چینج ہوتے ہیں، جیسے ریچ، ریچڈ. اور کچھ ہیں وہ تینوں کے اندر سیم رہتے ہیں، جیسے ریڈ، ریڈ، مطلب اسپیلنگ وائز تو سیم رہتے ہیں، بے شک پروننسیشن چینج ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جی سر. عربک کے اندر کچھ اس میں وہ تینوں کے اندر چینج ہو جاتے ہیں حالتوں میں، کچھ ہیں دو کے اندر چینج ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں تینوں کے اندر سیم رہتے ہیں. بس یہ انالوجی ہے اس کی. ٹھیک ہے، آل رائٹ، تھینک یو سر. ویلکم. میرا جزاک. خیال ٹائم اب ہو گیا ہے، اور جزاک اللہ فار کمنگ. اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.